الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فہم یکتبون۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا حکم دیا کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اتنے دلائل سامنے آ گئے ان کے اسلام کے برحق ہونے کے، غلط کے غلط ہونے کے، صحیح کے صحیح ہونے کے، دلائل کے انبار لگا دیے ہم نے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا، تو جو داعی ہے، دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر ٹینشن لینے کا بولیں نہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ پھر اے اللہ ٹینشن ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہمارا کام تو سیدھی بات سمجھانا ہے، پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، ہم ٹینشن نہیں لیتے، لیکن تو بھی تو کچھ کرنا، تو ان کو سزا دے، تو دنیا کو بتا دے کہ یہ لوگ غلط ہیں، تو ان کو پنپنے ہی نہ دے، تو بھی تو کھلا بھی انہی کو رہا ہے زیادہ ہے بھائی، نواز بھی انہی کو زیادہ رہا ہے، تو موٹے بھی یہی ہوتے جا رہے ہیں، مزے بھی انہی کی ہیں، چل تو بھی برابر برابر معاملہ کر لے کہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی، تو کم از کم فرما برداروں کو، جو نیک لوگ ہیں، وہ آزمائشوں میں کیوں ہیں اتنے۔ میری 2-4 دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی، وہ لندن سے آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فزیکل فٹنس کا ایک ادارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز، اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، کہتے ہیں وہ مجھ پہ طنز کرتا ہے، میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دیے ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری اسٹائل ہوتے ہیں نا، جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے، ہے بھائی، تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کر نہیں رہا، وہ تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا؟ یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں، اس گورے نے کہا، تم مانتے ہو تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو؟ مجھ سے، تو تمہارا خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک؟ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا؟ اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں، جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا، جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو۔ تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے، اس اشکال کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے نا، اس اشکال کا جواب کیا؟ ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا۔ اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے، خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، وہ فٹ فاٹ ہر لحاظ سے، وہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توند نہیں نکل رہی ان کی، تو یہ جو گورے ہیں نا، یہ خدا کے منکر لبرل لوگ، یہ سب کے دماغوں میں، آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ دیکھو
دنیا میں پاکیزہ لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگے ہیں اور وہ الزامات چل بھی پڑے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتی ہیں؟ اتنی پاکیزہ کہ جب آپ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا جس کی باقاعدہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی. یعنی میرا اللہ کی نظر میں میرا یہ مقام ہوگا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی. لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا تحسبونہ ہینا، تم اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ پر تہمت لگ رہی ہے. مگر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی بھی، وہ زندہ بھی رہے، اپنے ٹائم پہ مرے، اور ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اس تہمت کو سچا مانتا ہے. آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں آج بھی کتابوں میں لگا رہے ہیں لوگ. کیا کیا بکواسات نہیں لکھی جا رہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا، اصل میں تو وہاں ہوگا. اور تہمت لگانے والوں نے امی عائشہ جیسی پاک دامن پہ تہمت کس بیس پہ لگائی کہ ہار گم گیا تھا، اکیلی رہ گئیں، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، تو صحابی رسول ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ بدگمانی ہے نا کہ فوراً اس کو غلط رخ دے دیا. معاذ اللہ، مجھے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے. کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ چھپ کے، ممکن ہے آپ چھپ کے اس لیے بات کر رہے ہوں کہ آپ وہ بات پبلک کو نہیں بتانا چاہتے، لیکن تہمت لگانے والے کیا تہمت لگا دیں گے کہ اس کے تعلقات ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اور ہمارے ہاں منفی بات جتنی طبیعت سے لوگ قبول کرتے ہیں نا، مثبت بات نہیں لی جاتی. گھروں میں بیویوں پہ شوہر تہمت لگاتا ہے، عورتیں اپنے میاں پہ تہمتیں لگاتی ہیں. یہ شادی شدہ لائف کے بعد تو سمجھو کہ الزام تراشیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. کہیں اس کو ذرا سا کچھ مل جائے نا، ایک شوہر جو تھا وہ فون آیا تو فوراً بھاگا، وہ کہیں الگ سنتا ہے سننے کے لیے. اس کو پتا تھا یار بیگم نے اگر یہ دیکھ لیا نمبر تو مجھ سے 10 سوال پوچھے گی، 10 سوال کے جواب دوں گا، پھر پھڈا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے میں الگ. حالانکہ وہ آدمی کا فون تھا. میرے پاس یہ کیس آتے ہیں نا. اب بیگم نے کہا چونکہ فون آپ چھپ کے سن رہے ہو، اٹ مینس کہ آپ کے کسی لڑکی سے تعلقات. اچھا بھلا گھر، پھر شوہر غیرت میں آ گیا، مار کٹائی، بڑے پھر الزامات. پھر وہ کوشش کرتا ہے اب میں اس کو پھنساؤں گا، اب میں کیا کروں گا، یہ مجھ پہ شک کر رہی ہے تو اب میں اس کو پھنساؤں گا. بدگمانیاں. جو ایمان والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیے، ان میں ایک بہت اہم حکم ہے، وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی. وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے، وہ بدگمان نہیں ہوتے. ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے. خیر، لیکن آپ دیکھو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک دامن، مگر اتنی سی بات تو بیچاری پیچھے اکیلی رہ گئی. اب کسی صحابی رسول کے ساتھ وہ مدینہ میں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ان کو لے کر آئے. اب جب اکیلے منافقوں نے دیکھا کہ امی عائشہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں جو نامحرم تھے، تو بھائی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں نا اس کی. کسی غلطی سے پیچھے رہ گئی ہوں گی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. نہیں جی، فوراً تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے ان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آرے چلے ہوں گے آپ کے دل پہ، کس قدر پریشان. حضرت ابو بکر جن کی بیٹی تھی، دیکھو وہ غیرت کا دور تھا، وہ آج والا دور نہیں تھا. آج تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ہیں تو کیا کریں. یہ تو یہی ہوتا ہے نا، براڈ مائنڈڈ لوگ تو بالکل ہی ہر چیز میں آزاد ہو گئے. پیغمبر میں کتنی غیرت، ابو بکر میں کتنی غیرت، امی عائشہ پہ کیا قیامت گزری ہوگی.
یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا امی عائشہ کی آنکھ نہ لگتی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی نا تو وہ صحابہ وہ ڈولی لے کے چلے گئے, وہ سمجھے ان میں بیٹھی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی. امی عائشہ فرماتی میری جب آنکھ کھلی وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہی تھیں. اتنے میں صحابی رسول آئے تو وہ ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی, تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو وہ مجھے پہلے دیکھ چکے تھے, اس لیے مجھے پہچانتے تھے. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو امہات المومنین نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا, تو وہ اس لیے پہچان گئے کہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے امی عائشہ کو جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. یعنی بتا دیا کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا اس کے بعد. تو فرماتی ہیں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے. فرماتی ہے ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے, ان کی آواز سے. تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھئی قافلہ آگے نکل چکا ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملتا ہی نہیں. بھئی یہ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ, دونوں کو مرج کر کے پھر بات سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, فرعون کے محل میں پل کے بڑے ہوئے ہیں, ابھی نبوت نہیں ملی ہے. فرعون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا, احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا, کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پڑ کے جوان ہوئے, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے. اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں, تو دیکھا کہ ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ. دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا یار, پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڈا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فرعونی آدمی ہے, تو پھڈا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فرعونی کو, کیونکہ ظالم تھا وہ. آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, مگر بندہ لڑک گیا. وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا, فقضا علیہ, اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان, یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے ہو رہے ہیں کام. بھائی اب تو نبوت ملنی ہے, اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موسٹ وانٹیڈ بن جائیں. لیکن اللہ کے کام دیکھو. اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا, یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا, یہ کیا ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی ہے, بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا. اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں کہ تو بندہ ہی مر گیا. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. تو پہلی غلطی بظاہر غلطی, یہ میں اس سے نا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام صحیح ہو رہا ہے یا بظاہر الٹا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے کام. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا, تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. چلو یہ ہو گیا, بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام, توبہ استغفار کرو. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. اگلے دن, اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا, شہر میں سب سو رہے تھے, اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی, قیلولہ کرنا. یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا ہے قیلولے کا نظام. گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں نا, پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا. یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا, سارا دن جاگ کے گدھے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے. تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نکلے. کسی کو نہیں پتا تھا, بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لیے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ بظاہر
الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا؟ قتل. آگے چلو اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن, بظاہر الٹا کام. اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فرعونی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین, تیرا تو کام ہی لڑنا ہے, کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے. صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی کو, نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فرعونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ظالم تھے فرعونی نے نا, ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے, تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکا رکھوں گا. ٹھیک ہے نا, کل کا تجربہ ہے, یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں, بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑوا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ ایک فرعونی کو پکڑیں, ارادہ ہے فرعونی کو پکڑنے کا, لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ہے ہی لڑاکو, تیرا کام ہی لڑنا ہے, تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا؟ آج جو مکہ پڑے گا وہ کس کو؟ مجھ کو. اور اس نے کہا یار کل ایک مکے سے وہ بندہ ٹہل گیا, تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا, ٹہلا نہیں بھی, تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ, کوئی ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے, یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا, کچھ تو ہوگا نا, کتنی بھی احتیاط کر لیں. تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, اپنی قوم کا آدمی بے صبری کا مظاہرہ کیا. تو چل بھائی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں, یہ کہہ دیتا نا, یا میں چھوڑ رہا ہوں بس. نہیں, لا, ایسا نالائق کہ اس نے فوراً کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی. فرعون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا, کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتا چل رہا, وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتا چلاؤ. اور کتنی بڑی غلطی بنی اسرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتا, قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس نے فوراً چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ تو چاہتا تو یہ پھڈا نہ ہونے دیتا. اللہ کہتا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے, ان سے میں نے کام لینا ہے, ان کو ان پھڈوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی, اس میں تو یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے, ٹینشنوں میں آ جائیں گے, ان کے لیے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ کسی اور کو لڑواؤ اس میں. نہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا, بندہ بھی انا للہ ہوا, توبہ استغفار بھی کروائی, معاف بھی کیا, اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڈا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اس کا مار کسی اور کو رہے ہیں, جس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی کمبخت کیا کر رہا ہے, پکڑوا رہا ہے ان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا, جو کام اللہ نے آپ کے ذمے لگائے اس میں لگے رہو, پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں. جیسے بھی آڑے ترچھے حالات ہو رہے ہیں نا وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے. کیسے فیور میں ہو رہے تھے؟ یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, اور کہاں جانا پڑا؟ مدین, ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا. اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے فرعون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا, آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور مدین میں جاؤ, وہاں نیک لوگ ہیں, ان کی نیک بیٹیاں ہیں, اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے. 10 سال بکریاں چراؤ گے آپ, ورنہ کون جاتا ہے بھائی؟ بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا. باقی یہ جو فرعون کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو. اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے, لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے. تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی, یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پھر 10 سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا, میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا, میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں, جس حکومت کا میں
موسٹ وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس، اے اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے اسی فرعون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهبا اننی معکما، آپ اور ہارون جاؤ، کلا ایسا نہیں ہو سکتا، فرعون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس سے بھائی یہ پتہ چلتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھ لو کہ اللہ چاہتا تو نہ یہ آپ کی آنکھ لگتی، اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تہمت لگانے کا کوئی موقع ملتا، مگر یہ ہونے دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق، بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں۔ اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو، امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس سے منافقین تمہارے سامنے آ گئے، مخلص لوگ تمہارے سامنے آ گئے، اور ایک اصول سامنے آ گیا کہ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ قافیے ملا کے، قرائن ملا کے اور صغرے کبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے، یہ غلط ہے۔ بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں، چل بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا۔ یہ تو امی عائشہ کی برات کا اللہ نے اعلان کیا، ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا، اصل تو آخرت ہے، قیامت ہے، جہاں اعلانات ہوں گے، جہاں پتہ چلے گا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ غلط ہونا بھی صحیح ہے، اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ وہ پھر صحیح بھی غلط۔ فرعون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا، فرعون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ بولو نا، فرعون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتہ چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا، میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر، لیکن فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے نا، یہ تیری خوشی بہت جلد اس کا مزہ کرکرا ہونے والا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے۔ نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا، اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا، دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا، تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں۔ تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمان اتنے نیک ہو تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہیں اتنے پراٹھوں کے بغیر ہی، پراٹھوں سے پرہیز کے بغیر ہی کیا کر دے گا، بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا۔ تو میں نے کہا، میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ہی ناراض ہو جاتے، میں نے کہا اصل آپ کو بتا رہا ہوں، اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کم وقت کا استاذ مجھے اس لیے بنایا ہے ٹھیک ہے نا، کہ اگر بغیر سبب کہ اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کم وقت لوگ بھی ایمان لے آتے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کم وقت لوگ ایمان لائیں، ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا، ادھر آپ نے نیکی شروع کی، آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا، تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا؟ وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو۔ تو اسی کو اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا سنستدرجہم، کہ دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے، حق کا پرچار کر رہا ہو، لوگ نہیں مان رہے ہوں، پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں، عیاشی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سنستدرجہم، میں ان کو مہلت دوں گا، ان کو نعمتیں دوں گا، من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے۔ من حیث لا یعلمون کا یہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ خوش ہوں گے، یہ خوش ہوں گے، یار یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی، سارے کام بن رہے ہیں، اور یہ دینداروں کو دیکھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ یہ لفظ یاد کر لیں۔ دیکھو جب اللہ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے نا، نعمتیں آتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ ڈھیل ہوتی ہے۔ استدراج کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈھیل۔
جیسے مجرم کو بعض دفعہ کیا دی جاتی ہے؟ ڈھیل. پھانسی کے مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے پروٹوکول دیا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھانسی کا جو مجرم ہے اس کو پھانسی دینے سے پہلے اس کے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کروائی. چور کو نہیں ملاقات کروائی جائے گی کہیں کہ آپ کے ابا سے کب ملنا چاہتے ہیں, اماں سے کب ملنا چاہتے ہیں. جو پھانسی کا مجرم ہے اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے, آپ رشتہ داروں سے ملیں, آپ کی آخری خواہش کیا ہے, آپ کیا کھانا چاہتے ہیں, آپ چائے پینا چاہتے ہیں, آپ کافی پینا چاہتے ہیں, جو مانگے گا نا وہ پھانسی کا مجرم کو دیا جاتا ہے. اب اس سے اگر پھانسی کا مجرم خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یار جو چھوٹا مجرم تھا جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتا تھا اور پکڑا گیا, اس کو تو نہ جائے گا, پولیس والے چترول لگا رہے ہیں اس کو, اور مجھے بڑے تمیز سے رکھا ہوا ہے بھائی, مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کل شام آپ کی ملاقات ہوگی آپ کے والدین سے, اور وہ روتے ہوئے ملیں گے, محبت کے ساتھ ملیں گے آپ سے. تو جیسے پھانسی کا مجرم جو اس نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے, ایسے ہی جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ, میری اولاد اور میرا بینک بیلنس اور میری عزت, اور اگلے سال الیکشن میں بھی میں جیت کے آ رہا ہوں, تو وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے, تو وہ بھی اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے وہ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نوازنا شروع کر دے. دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو نوازتا نہیں ہے, یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کا نافرمان ہے نا اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو یہ نعمت نہیں ہے, یہ ڈھیل ہے. یہ فرعون کی طرح آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں, اللہ آخر میں ایک ہی دفعہ میں پکڑے گا آپ کو. تو اس لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر, کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر, کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے, ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا, مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ. یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے, کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے, یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی. مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے, سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو. تو یہ بہت فکر, یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان, نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں. تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں. تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا, محدود بچے ہوتے ہیں, محدود لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے, جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا, ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ نہ پیسے ہیں, نہ وسائل ہیں. حکومت برطانیہ کی ہے, وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا. تو اتنا درد تھا ان کے دل میں. ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کی. ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو. تو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کا ہوگا کیا, یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے, اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی, یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان, مال اور وقت لگتا ہے انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے. صحابہ کرام کی جان بھی لگی, مال بھی لگا اور وقت بھی لگا. تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ. اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں, بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا, ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا. یہ انگریزوں, میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی, دی لاسٹ مغل, یہ انگلش میں کتاب ہے ایک گورے کی, پوری کتاب نہیں, اس کا کچھ حصہ پڑھا. دی لاسٹ مغل, یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں.
تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 5 بجے 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک کے نام بیان کیے ہیں. ایک وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو گئی کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا, انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہا ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کوئی کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, میں اجتماع میں گیا کراچی اجتماع میں, 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ کیا. تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کے یہاں الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم بزرگوں کی. میں جب ادھر گیا نا تو وہاں 1-2 بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے, میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے, نہ کوئی وسائل تھے, بل لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے, کچھ وقت لگاؤ, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے, سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فیس نہیں, ٹھیک ہے نا, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کوئی پروفٹ نہیں ہے, سب فی سبیل اللہ, ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے, انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا, ہم بھی گھننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ, ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں, یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں, اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا, میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا, میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا, مفتی صاحب کا بزنس ہے, کس کا, دیگوں کا. عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں, بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے, یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے, ہم تو نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے,
دیکھو ایک کوئی دے گا کوئی کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا, لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں, اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر, جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے دیگ کا آرڈر کر دیا, بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, اور ایک نہیں ہے لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے, درجنوں فیکٹری ہیں, ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے, خاک میں ملایا ہوا ہے, غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا, کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے, بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں, ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں, لیکن اندر سے اللہ کیا ہو, ناراض ہو, اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی, حقیقی مفتی. ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے, ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں, مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے, اور وہ مفتی بھی ہیں, میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا, مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا, تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے, یہ نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے, استدراج بولو نہیں ہے, یہ ڈھیل نہیں ہے, آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر, وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو, یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے, کام کی مقبولیت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا, آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, اور حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں, تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو, اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی, فٹ فاٹ, گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر نعمتیں مل رہی ہیں, دنیا کی نعمتیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو, مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو. امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی, یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی, لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو, کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں, اللہ کو دعویٰ کرنے والے لوگ پسند. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخیاں بھگارنے والا پسند نہیں ہے. شیخیاں بھگارنا کسے کہتے ہیں؟ اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اب تو الحمدللہ سب کام سیٹ ہو رہے ہیں, اور اللہ دیکھا میں نے وہ تہجد پڑھی تھی, اس کا کیسا زبردست. تو لیبل شکر کا ہوتا ہے, اگر واقعی دل سے شکر ادا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن لیبل شکر کا ہوتا ہے حقیقت میں شو بازی. حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ شو بازی, کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی ہے. تو اللہ کو جو شیخیاں بھگارنے والے ہو گئے نا, میں یوں ہوں, آج بہت سے لوگ اس طرح بات, میں یوں ہوں, یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا
بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں، اور بالکل صحیح فرمایا تھا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ جواب پسند، انداز پسند نہیں آیا کہ بے شک آپ ہیں لیکن فوراً یہ نہ بول دیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ الفاظ ورڈنگ، آج الفاظ کی کوئی وہی نہیں ہے نا، کوئی بھی کچھ بھی منہ سے نکال دو. تو یہ میں یوں میں اس طرح کا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتے اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، پھر اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ایسے الفاظ. تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی کہ کچھ باتیں ہم نے ان کو بتائی ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں، تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنا، تکبر کرنا، میں یوں ہوں، میں اتنا بڑا فنٹر، یہ جو فنٹر گیری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو استدراج کا مطلب جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرو، ساتھ میں تھوڑا سا خوف بھی رکھو کہ یار سارے کام ہی ٹھیک ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہو اور اللہ اس کا انتقام لے رہا ہو مجھ سے. تو یہ ڈر کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے. ایک، عمل میں اور محاسبے کا موقع ملے گا کہ غور کرے گا واقعی میں ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور اس ٹھیک سمجھنے میں غلطی پر ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فالٹ ہو جو میرے سامنے نہ، اس فالٹ کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہوں. لوگ پتہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یار میرے اندر کوئی فالٹ ہوگا جو ٹینشنیں آ رہی ہیں. بھائی خوشیاں آ رہی ہیں تو بعض دفعہ ٹینشنوں کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں، سوری برائیوں کی فالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ ڈھیل ہے تو آپ کے کو اپنی برائیوں کے احتساب کا موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ آپ چوڑے نہیں ہوگے. تھوڑا سا ڈر رہے گا نا، تو جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہ چوڑے میں بولو نا یار نہیں آتا. دیکھو ایک سونے کی گھڑی پہن کے کوئی گھوم رہا ہے، اگر اسے خطرہ نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں چھینے گا، کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، تو ایسے گھما گھما کے دکھائے گا اور چوڑے میں آ جائے گا. وہ غریبوں کو اور زیادہ دکھائے گا، نیچا دکھائے گا ان کو کہ تم کیا پہنا ہوا ہے تم نے یار، یہ کوئی پہننے کی چیز ہے. لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ بھائی گلی محلے میں ڈاکو چور بھی گھوم رہے ہیں جو چھین سکتے ہیں، اس خوف کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پہنے گا لیکن آستین کیا کرے گا؟ اوپر رکھے گا. کبھی کبھار تھوڑی سی شو بھی مارے گا، پھر ڈرے گا بھی یار یہ شو کہیں مہنگی نہ پڑ جائے. تو جس عمل سے خوف بالکل نکل جاتا ہے اس عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور اترانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی دیکھو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو استدراج اور یہ ڈھیل کیا ہے، ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ یار عیاشی کرو، کیا اللہ کی نعمت اور کیا عذاب، یہ سب چیزیں یہ تو پرانے قصے ہیں. لیکن جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء، کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان میں. تو جو بھی نعمتیں ملے تھوڑا سا ڈرتے بھی رہا کرو اس سے.